بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 23 ہجری میں حج سے واپس آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں فرمایا، لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کے مرغ نے میرے بدن پر 3 ٹھونگیں ماری۔ اس خطبہ کے چند روز بعد ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز کے ہاتھوں آپ کے خواب کی تعبیر ظہور میں آئی۔ فارسی غلام فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اس کی کنیت ابو لولو تھی، مذہباً مجوسی عیسائی تھا، نہاوند کا رہنے والا تھا، رومیوں کے پاس اسیر ہو کر گیا تھا، وہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی عجمی کو مدینہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس شخص کو اس کی کاریگری کی وجہ سے رہنے دیا۔ فیروز کا دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کینہ سے لبریز تھا۔ نہاوند کی جنگ سے جب قیدی مدینہ آئے تو ایک ایک لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور رو رو کر کہتا تھا کہ عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ مذکورہ جمعے کے دوسرے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے۔ آپ نے مقدار پوچھی تو اس نے 2 درہم بتائے۔ پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا بڑھئی، لوہار اور نقاش ہوں۔ فرمایا تمہارے پیشہ کے لحاظ سے یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز جانے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنا ہے تم ہوا سے چلنے والی چکی بہت اچھی بنا لیتے ہو، ایسی ایک چکی میرے لیے بھی تیار کر دو۔ اس نے کہا بہتر ہے، ایک چکی بنا دوں گا جس کا ذکر شرک سے غرب تک ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ قتل کی دھمکی ہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی دھیان نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن بعد نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اچانک فیروز نے پیچھے سے نکل کر آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر سے پے در پے وار کیے۔ ایک زیر ناف لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں، اور خود خون میں لوٹنے لگے۔ اسی عالم میں نماز ہوئی۔ فیروز بھاگ نکلا۔ نماز کے بعد اس کا تعاقب ہوا۔ اس نے 13 آدمی زخمی کیے، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے خنجر اپنے پیٹ میں گاڑ لیا اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ بیٹے نے بتایا کہ فیروز تھا۔ فرمایا الحمدللہ، میرا قاتل ایسا شخص نہیں جس نے خدا کو ایک بھی سجدہ کیا ہو، یعنی کوئی مسلمان نہیں تھا۔ زخم نہایت کاری تھا، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، لیکن عمر کو ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا جواب لائے؟ عرض کیا جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔ بعد ازاں فرمایا میرے مرنے کے بعد جنازہ اٹھا کر لے جانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر داخلہ کی اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت دیں تو بہتر، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو وصال کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ ایران میں اسلامی اقتدار کے خلاف سازش کا جال بنا گیا تھا، جس میں ہرمزان، ابو لولو فیروز اور کعب بن احبار یہودی بھی شامل تھے۔ ناظرین محترم، مدینہ منورہ میں بھی عام تاثر یہی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے ایرانی عناصر کا ہاتھ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ نے اسی وجہ سے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ چونکہ فیروز قاتل نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، اس لیے اس سازش کا ثبوت فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرض ادا کر دینا، اگر میرے متروکہ مال سے ادا نہ ہو سکے تو خاندان عدی سے درخواست کرنا، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو کل قریش کے علاوہ اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب
لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے دریافت کیا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے۔ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم ہے۔ یہ رقم قرض لے کر آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں پر خرچ کی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا مسکونہ مکان فروخت کر کے یہ قرض ادا کیا گیا تھا۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ آپ کی جانشینی کا تھا۔ اکابر ملت نے درخواست کی کہ اپنا جانشین نامزد کر جائیے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو کر سکتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اور خلیفہ نامزد نہ کروں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔ بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، 6 صحابہ کرام کو جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھیں اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، نامزد کر کے فرمایا ان میں سے جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے خلیفہ بنا لیا جائے، اور تاکید کر دی کہ میرے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے دفن سے فارغ ہونے کے بعد ان 6 لوگوں کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا، اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے دروازہ نہ کھولنا۔ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ مشورے میں شریک رہے گا، لیکن خلافت سے اسے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اگر ارکان مجلس 2 گروہوں میں بٹ جائیں تو عبداللہ کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ نیز کثرت رائے کے بعد اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا۔ فیصلہ ہونے تک صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں۔ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ نامزدگی کے مرحلے سے فارغ ہو کر لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ مہاجرین، انصار، عرب، اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے، اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق کی تشریح فرما کر تاکید فرمائی کہ ذمیوں سے جو اقرار ہے اسے پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ علاوہ ازیں اپنے بیٹے سے فرمایا مجھے اوسط درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اگر میں اس کے برعکس ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی بھلائی مجھ میں ہوئی تو تم مجھے اس جگہ جلدی جلدی پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو تم اپنے کندھوں سے وہ برائی جلدی اتار کر پھینک دو جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ ان وصیتوں کے بعد اور بروز بدھ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بمطابق 4 نومبر 644 عیسوی کو زخمی ہونے کے 3 دن بعد بروز ہفتہ 29 ذوالحجہ کو وصال فرمایا، اور بروز اتوار 1 محرم الحرام 24 ہجری کو اپنی خواہش کے مطابق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن العوام نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر شانہ رسالت کے متوازی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر شانہ صدیقی کے متوازی رکھا گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس سے کچھ زیادہ تھی، اور مدت خلافت 10 سال 6 مہینے 4 دن تھی، جس کے دوران وہ سب سے زیادہ مشفق، سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی۔ بیٹے عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، عبد الرحمن، زید اور مجیر ہیں۔ بیٹیاں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ آخر عمر میں خاندان نبوت
شرف انتصاب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے 40,000 درہم پر عقد کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو ایران اور روم کی سلطنت کے خلاف بڑی شاندار فتوحات حاصل ہوئیں۔ ان کی فتوحات وسعت اور تیز رفتاری واقعی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ عرب کے بے سر و سامان لوگوں کا اس قدر قلیل مدت میں روم و ایران کی سلطنتوں کو حاصل کر لینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یورپین مورخین نے مسلمانوں کی فتح کا صرف یہ سبب بیان کیا ہے کہ یہ دونوں سلطنتیں اندرونی جھگڑوں کے باعث بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے ان کو فتح کر لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں۔ ایرانی اور رومی جس طرح میدان جنگ میں اپنی مسلح اور ٹیڈی دل فوجوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لائے، اس سے ان کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جہاں ان سلطنتوں کے لیے صرف ایک معرکہ میں 2 یا 2.5 لاکھ فوج لانا کچھ مشکل نہ تھا، وہاں مسلمان کسی معرکہ میں 30 یا 40,000 سے زیادہ فوج مقابلہ میں نہ لا سکے، اور ان کے لیے بھی سامان جنگ اور رسد کا معقول بندوبست ان کے پاس نہ تھا۔ دراصل مسلمان ان پر مادی اسباب سے نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی قوت کی بنا پر بالادستی حاصل کر سکے۔ مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا سبب ان کا جذبہ ایمان تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ان کا سب سے بڑا فریضہ اور اسلام کے نام پر جان قربان کرنا سب سے کامیاب زندگی ہے۔ فتح کی صورت میں غازی اور موت کی صورت میں شہید ہونا ہر مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اسلام نے مسلمانوں میں بلند اخلاق پیدا کر دیا تھا، ان میں عزم و استقلال، راست بازی اور انصاف پسندی کا جذبہ موجود تھا۔ وہ اپنے اخلاق سے مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر بلا کا اتحاد اور تنظیم موجود تھی، اس کے باعث ان کی قوت میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا۔ عرب قبائل متحد ہو کر بڑی قوت بن گئے تھے، جن کا مقابلہ کرنا ایرانیوں اور رومیوں کی بس کی بات نہ تھی۔ ابتدا میں جن علاقوں پر مسلمانوں نے حملے کیے وہاں عرب آباد تھے، اگرچہ وہ روم اور ایران کے باجگزار، مگر عرب قومیت کے بیدار ہوتے ہی وہ مسلمانوں سے مل گئے۔ مصر کے عجمی اگرچہ عرب نہ تھے، تاہم وہ یونانیوں کی بدسلوکی سے پریشان تھے، اس لیے مسلمانوں کے ہم نوا بن گئے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار بڑے بلند پایا اور بلند کردار کے لوگ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن العاص جیسے قابل جرنیل تھے، جن کا مقابلہ کوئی رومی ایرانی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی تھی۔ اس دور کی فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نمایاں حصہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں میں جہاد کا جوش پیدا کر دیا تھا، بلکہ تمام فوج کا نظم و نسق اور نقل و حرکت بھی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے حکام سے فوجی مہمات کی رہنمائی کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔